علیکم. گولے چاروں کا انچو کی شمزانتا منش میں میزبان ہمرانی بلوچ وشت کنش مار مرچ کی مراگش وشی صبح امید کنش میں وشتا خوشتاش میں وشیش میں خوشی برجا بھی بات میں بلوچ قوم میں بلوچ شاگرد اما شاگردانی گمہ نشتا در ملک کا نشتا پاکستان نشتا ہمائنی میں وش پہ باتا خوش پہ باتا خوش رنج پہ باتا شمارا کردی گرمی گوات ملکات ہر واد صبح بے وشی سردی سائے گا بھی باتیں اللہ پاک رحمش میں سر انچو نازل بھی بات انچو نازل بھی بات کے نودانی شنس اما مردم جو نات رہا اللہ پاک آئے زودتا صحت تندرستی نصیب کا اما مردم جو جیرانی دیم پانی کن گیا اللہ پاک زودتا انہیں جڑے حلاس کا گولے چاروں کا انچو شمار مگو کہ منش میں میزبان ہما بلے میں مرچی کے گیسٹ نام ہم ہمائنی تھوڑا کنفیوژن بیتی نہ ہما بلے منشو میں ہوسٹ اور جو دومی ہما میں کرے نشتہ آئیے شمارے میں چی تحارب بھی کروائینا آئیے میں گوشہ کہ میں آوتی تحارب پر ود بھی کروائنی چی شما آئیے گندتا ہم پجا کارے پہلا بھی اتکا یا کرندی نہ دور اندر سہ چار اندر اتکا میں گیسٹ جب کوئی اسپیشل گیسٹ بانا اور آیا چی آئینی آئے گا چی آئی وانک زانگا چی میں گولے چاروں کا نہ فائدہ رسیتی دیکھے چیز سے کگے واسطہ ملنی تھی آئینی ہیلتے باروہاں گوڑا میں آواتی گیسٹا بار بار توار کرنی گوڑا میں باز دل جولان کیا چی وشت کرنی میں مرچی کی گیسٹ ہما حیدر جو میں مرچی کی مراگشت کو دی قیمتی واد مارا داتی گیا. السلام علیکم. وعلیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کیسا لگ رہا ہے وہاں پہ ساکے شو میں؟ اچھا لگ رہا ہے، کئی شو ہو چکے ہیں یہاں پہ تو مجھے انسیت ہو گئی ہے، کوئی نیا نہیں لگ رہا، اچھا لگ رہا ہے. صحیح، اب اپنا اپنا لگ رہا ہے، اپنا اپنا گھر. اپنا اپنا لگ رہا ہے. اور بتائیں ذرا آپ اپنے بارے میں. میرا نام ہما حیدر ہے اور میں رجسٹرڈ ڈائٹیشین ہوں اور غذائی ماہر، اور میں شوگر کی ماہر ہوں، اور ویسے میں پاکستان نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹک سوسائٹی کی لائف ٹائم ممبر ہوں، اور کرنٹلی میں مرشد ہاسپٹل سے منسلک ہوں 4.5 سال سے. اور الحمدللہ ہمارے ہاسپٹل میں غذائی ماہر کی جو ہے وہ فری آف کاسٹ، مطلب کوئی بھی پرچی بھی نہیں بنوانی، آپ نے جو ہے وہ آ کے اپنی بارے میں آگاہی لے سکتے ہیں. اپنے کھانے پینے کے بارے میں اکثر مائیں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتی ہیں کہ بچے کھاتے پیتے نہیں ہیں، یا خود کوئی شوگر ہے، بی پی ہے، گردوں کا مرض ہے، کوئی بھی جو بیماری ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ غذائی پلان جو ہے وہ دیا جاتا ہے، جس کے حساب سے آپ اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ اس کی پیچیدگی سے بچ سکتے ہیں. بالکل بالکل، ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے. چلیں میں ہما تو آج ہم بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے بچوں کی صحت کے بارے میں بات کی، تو بچوں کی صحت آج کل بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے بیکاز آف جنک فوڈ. تو اس کے حوالے سے ہم کیا کہیں کہ ان کی ڈائٹ پلان کیا ہونی چاہیے، کیا دینا چاہیے، کیا نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ ایک متوازن غذا کا استعمال آپ اپنے وسائل میں رہ کے کریں، کیونکہ ایسا ہے کہ آج کل ہمارے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہوتے کہ ہم جو ہے وہ پھل بھی افورڈ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے، یا ہم کوئی ایسی چیز خرید سکیں، یا گوشت کا لینا مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو بھی ہمارا کھانا پینا ہے اس کے طریقہ کار کو اس طرح سے رکھنا ضروری ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ ایک متوازن غذا کا استعمال کریں. متوازن غذا سے مراد یہ ہے کہ آپ کے کھانے پینے میں ہر چیز کا استعمال ہو، یعنی کہ آپ کا پھل سبزیاں ہیں، گوشت ہے، دودھ کے متبادل اشیاء ہیں. ٹھیک ہے، پھر چکنائی ہے، چکنائی کئی طرح کی ہوتی ہے، تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں مل کے متوازن غذا بناتے ہیں، جس میں ہماری جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹ، مطلب نشائستہ دار اشیاء ہیں، گوشت سے حاصل ہونے والی طاقت ہے گی، انرجی، توانائی ہے، پھر ہمارا تیل ہے، پھر ہمارا جو پھل اور سبزیاں ہیں ان سے ہمیں وہ طاقت ملتی ہے جو ہمیں ان سب چیزوں کو ایک مینٹین رکھنے میں مدد کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہماری بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. آپ نے جو ہے وہ اپنے کھانے پینے میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ پورے دن کے روٹین میں
کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو ضرور ایڈ کریں. بالکل بالکل. مس ماں میں آپ سے ایک اور سوال کرتی چلوں, کیونکہ آج کل کے جو بچوں کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں. اسکول سے مدرسے سے ٹیوشن, اور رات کو آ کے اگر جو فزیکل ایکٹیویٹیز کرنے کا ٹائم آتا ہے, بھاگ دوڑ پکڑم پکڑائی جو ہم اپنے بچپن میں کھیلتے تھے, وہ موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جنک فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں. تو ان جنک فوڈ سے اور فزیکل ایکٹیویٹیز نہ کرنے سے ان کے صحت پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں بالکل یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے ملک کا ایک المیہ ہو گیا ہے, کیونکہ دیکھیں اس میں جو ہے وہ ہمارے بچوں کی صحت جو ہے وہ جب ان کی بنیادی خراب ہوگی تو پھر آگے وہ ہمارے جو مستقبل کے ممالک وہ کیسے صحت مند ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ تر کوشش یہ کریں کہ بچوں کو گھر میں بنی ہوئی چیزیں استعمال کروائیں. ٹھیک ہے, اور فزیکل ایکٹیویٹی کا ان کی خیال رکھیں, ان کو تھوڑا سا ٹائم کم از کم آدھے پون گھنٹے کا ضرور دیں جس کے اندر وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی سے, کیونکہ قد اور عمر جو بڑھتا ہے ویٹ بڑھنے میں مدد کر رہا ہوتا ہے, وزن بڑھنے میں. ٹھیک ہے, تو اس کا ہمیں خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب بچے فزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں, کوئی بھاگ دوڑ کرتے ہیں, کوئی کرکٹ کھیلتے ہیں, کوئی جو ہے وہ کوئی بھی کھیل جس میں ان کی انرجی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے, جیسے بہت ساری مائیں سائیکلنگ کا ہوتا ہے, سائیکل دے دی بچے نے وہ چلا لی, تو وہ جو ہے وہ بچے کی آل اوور گروتھ پہ بہت اچھا اثر پڑ رہا ہوتا ہے, اور اس کے جو ہے وہ ہر اعضا جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ انرجی لے رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ کھانے پینے کی جو روٹین ہے اس کو بنانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے کہ جنک فوڈ بچے آج کل اتنا زیادہ لینے لگے ہیں کہ اب جنگ اور صحت مند غذا میں جو ہے وہ فرق ختم ہو گیا ہے. جیسے جو ہے وہ اب ہم یہ ان کو جو موجودہ دور کے بچے ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے. بالکل, کیونکہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے ان کو لا کے وہ جنک فوڈ دیتے ہیں اور ہماری ہی وجہ سے وہ جنک فوڈ پہ آتے ہیں. بالکل, کیونکہ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے 6 مہینے تک وہ ماں کا دودھ ہے یا بوتل کا دودھ استعمال کر رہا ہے, پھر جو ہے وہ اس کے بعد اس کی جو ابتدائی غذا ہے وہ شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ابتدائی غذا جو ہے وہ نرم غذا ہوتی ہے, لیکوڈ ہوتی ہے, سافٹ ہوتی ہے. اگر ہم اس ٹائم پہ بچوں کے کا خیال رکھیں, ان کو گھر میں بنی ہوئی چیزیں دیں. ہم تو جو ہے وہ بچوں کو پاپڑ دے دیے, چپس دے دیے, کوئی ٹافی دے دی, کوئی جیلی دے دی. ٹھیک ہے, ہم ان سستی چیزوں کو لے کے اپنی صحت کو جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کر رہے ہیں. بالکل بالکل. تو اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ماؤں کو اس بات کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اس بات کو فوکس کریں کہ آیا آپ کا بچہ کیا کھا رہا ہے. بالکل. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ ان کی بات جیسے ان کے پاس متوازن غذا کا استعمال نہیں ہوتا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ جلدی جلدی بیمار پڑتا ہے, اس پہ جو ہے وہ بیماریاں جلدی جلدی حملہ کرنے لگتی ہیں. اگر ہم دیکھیں آج کل کے بچوں میں چھوٹے چھوٹے بچے نا ان کو جوڑوں کا درد ہو رہا ہے, کیلشیم کی کمی کی وجہ سے جوڑوں کا درد ہو رہا ہے. موبائل فون زیادہ استعمال کرنے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلاسز لگے ہوئے ہیں کہ بیبی پیدا ہونے کے بعد بیبی شک پتہ نہیں کیا شک بیبی یہ والا دکھا دیتے ہیں, اور اس طرح کے پتہ نہیں کارٹونس وغیرہ. بھیا آپ کا بچہ ہے, آپ اس کو سنبھالیں. پہلے بھی زمانے میں نہیں ہوتی تھی ایسی چیزیں, پھر بھی کیئر کرتے تھے سب. اور پہلے کے بچے اگر میں نوٹ کروں جو کھانا بدوش طبقہ ہے ان کے بچے کتنے ایکٹیو ہوتے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, اور جن کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے وہی ایکٹیو نہیں ہوتے, کیونکہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ سورس جو ہے وہ متوازن غذا حاصل کرنے کا سورس نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم جو ہے وہ آیا جو بازار میں چیزیں مل رہی ہیں وہ ہم اپنے ہاتھ سے خرید کے بچے کو دے رہے ہیں. اگر وہی پیسہ اگر ہم پھل پہ لگا دیں, فروٹ پہ لگا دیں, مطلب ایک جو اگر میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں تو اس کے اندر زیادہ تر یہ ایشو آتا ہے کہ بھئی ہم یہ چیزیں آپ افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل, کہ ہم پھل نہیں افورڈ کر سکتے, سبزیاں نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ گوشت نہیں خرید سکتے. مگر جو اگر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہم
اسی پیسے سے جو ہے وہ بچے کو جنک فوڈ لا کے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسی پیسے سے ہم بچے کو فاسٹ فوڈ لا کے دے رہے ہیں. تو اگر وہی پیسہ اگر ہم اپنی ایسی چیزوں پہ لگائیں کہ ہم پھل لا کے, فروٹ نہیں خرید سکتے, ہم پیزا خرید سکتے ہیں, ہم پیزا خرید, یہ والی چیز ہے نا وہ بہت زیادہ. اب آج کل جو اگر میں بات کروں تو موجودہ جو سارا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے بقرہ عید کے بعد والا, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ گیسٹوں کے مسئلے بہت زیادہ ہیں. اچھا, ڈی ہائیڈریشن بہت ہے گرمی کی وجہ سے, ٹھیک ہے, بچے جو ہیں وہ اچھا پانی نہیں پی رہے, ٹھیک ہے, زیادہ تر علاقوں میں پانی اچھا نہیں ہے, ان میں جو ہے وہ گٹر کا پانی ملا ہوا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ مسئلے ہیں. مسئلے اپنی جگہ پہ بہت ہیں گے, مگر ان مسئلوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے وہ چیزیں نہیں لا کے دینی جو ان کے لیے جو ہے وہ نقصان ہے. ہم جو ہے وہ اگر 10 روپے کا ایک کوئی بھی ہم پیکٹ خرید رہے ہیں جو کہ جنک فوڈ ہے گا, اگر ہم نے پورے دن میں 50 روپے بھی بچے پہ لگا دیے مختلف طرح سے, تو پھر ہم ان 50 روپے سے اگر کوئی ایسی چیز لا کے دے دیں, جو پھل لا کے دے دیں, یا کوئی سبزی لا کے دے دیں, کوئی گوشت لا کے دے دیں, کوئی دودھ کا ڈبہ لا کے دے دیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے لیے صحت مند ہوگا. ٹھیک ہے, پھر اگر ہم یہی 50 روپے اگر ہم جوس پر خرچ کریں جو لوکل ملتی ہے, ڈبے میں جوسز ملتے ہیں, اگر ہم اسے نیسویٹا دے دیں, کوئی اگر ہم ملک لا کر پلا دیں, پر یہی کہ جوس بھی بہت زیادہ ان میں اگر ہم دیکھیں شوگر بھی بہت زیادہ کوانٹٹی میں ایڈ ہوتی ہے ان میں. بالکل, دیکھیں ابھی نا جوسز پہ جو ہے وہ یہی ہے کہ غذائی ماہی کے حوالے سے میں یہ بات کروں گی کہ دیکھیں جوسز جو ہیں وہ کچھ سینیریوز ہوتے ہیں, اس کے اندر ہم جوسز کا ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ڈی ہائیڈریشن ہو گئی, ٹھیک ہے, اور جیسے جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی ہے یا بچہ جو ہے وہ پانی اتنا استعمال نہیں کر رہا. مگر اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک 5 سیب ہیں ان کا آپ جوس نکالیں, اس سے بہتر ایک سیب چبا کے کھانا, اس میں زیادہ غذائیت ہے. ٹھیک ہے, بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اب بچے کا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس ایج میں ہے. اب ظاہری بات ہے 6 مہینے کا بچہ ہے تو اس کے تو دانت نہیں ہے, وہ تو چبا کے نہیں کھا سکتا, اس ٹائم پہ ہم جوس دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے آپ اس کو عادت یہ ڈالیں کہ بجائے یہ فزی ڈرنکس کی, کاربوہائیڈریٹ جو ڈرنکس ہیں ان کے بجائے جو ہے ہم ان کو پھل دے دیں, نرم پھل دے دیں, جیسے انگور ہے, کیلا ہے, جو چیکو ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ اگر کانٹے سے میش کر کے دیں تو وہ بھی کھائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہیں پہ جو ہے وہ غذائی ماہر کی ضرورت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ کا بچہ کس ایج میں ہے, اس کو کس چیز کی ضرورت ہے, یہ آپ آ کے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. قد عمر جو ہے وہ پیمائش کیا جا سکتا ہے, اس کے حساب سے بتایا جا سکتا ہے, کیونکہ ابھی جو موجودہ دور ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ مال نیوٹریشن کا شکار ہے, غذائی کمی کا شکار ہے. یعنی یا تو وہ بہت زیادہ اوور ایٹ کر رہے ہیں جنک فوڈ فاسٹ فوڈ کے حوالے سے, یا پھر وہ ان کی جو نیوٹریشن ہے وہ بہت ہی کم ہے. جو نیوٹریشن ہے, غذائیت, اس کی کمی یا زیادتی دونوں ہمارے بچوں کے لیے نقصان ہے, تو اس پہ ہمیں جو ہے وہ توجہ کی ضرورت ہے. بالکل بالکل, جیسے آپ نے ڈرنک کی بات کی, تو اس طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اگر ہم بات کریں اگر کہیں پہ بھی ہم جائیں تو مہمان نوازی تو ہوتی ہے, تو اس میں ہمیں کولڈ ڈرنک دی جاتی ہے, اور وہی کولڈ ڈرنک بچوں کو بھی سرو کی جاتی ہے, جس میں اگر ہم بات کریں کوکا کولا ہو گیا, پیپسی, اور سب سے جو مجھے زہر لگتی ہے وہ ہے اسٹنگ, جو اسے انرجی ڈرنک کا نام دیا گیا ہے, پر اس کے پیچھے کتنے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. بھائی آپ ایک چھوٹے سے بچے کو وہ اسٹنگ پلا رہے ہو یا کولڈ ڈرنک پلا رہے ہو, اس کی کتنے نقصانات ہوں گے. بس ایک ہی مرتبہ زبان کا چسکا لگ گیا, بس صحیح ہے, پھر اس کے بعد جو اس کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں آپ وہ بھی دیکھیں, کتنی مقدار میں اس کے اندر شوگر یوز کی جاتی ہے. دیکھیں بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بچے گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں, یہ کانسیپٹ کا کلیئر ہونا ضروری ہے. ہمیں جو ہے وہ یہ اس سے مطلب نہیں ہے کہ کون سی کمپنی کیا بنا رہی ہے, کیا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اس سے مطلب نہیں. ہم اپنی بچوں کی صحت کی بات کرتے ہیں کہ ہم یہ کاربونیٹڈ جو ڈرنکس ہیں یا فزی ڈرنکس ہیں یا جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس ہیں, جوسز ہیں, ان کو ہم اپنی زندگی سے کس طرح بچوں کی زندگی سے الگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ہوتے ہیں پریزرویٹو ملے ہوئے, اور پریزرویٹو سے بچوں کا بھی سینے کی جو آج کل جو ہے وہ نمونیا
اور یہ صحت کی خرابی بہت زیادہ اس میں ہو رہی ہے، بخار بار بار آنا، ٹائیفائڈ کا ہو جانا، ٹھیک ہے. ان سب چیزوں سے بچنے میں ہمیں مدد کرے گا کہ ہم جو ہے وہ اپنے کھانے پینے کے فوکس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پرسنل ہائیجین کا بھی خیال کریں. کیونکہ دیکھیں پرسنل ہائیجین جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اگر بچے کو گھر میں پانی جیسے عموماً پوچھتی ہوں میں تو کہتے ہیں ہم پانی خرید کے استعمال کر رہے ہیں نا. بالکل. تو اب آپ نے پانی خرید کے استعمال کیا، بچہ باہر گیا، بچے نے جو ہے وہ کسی بھی ٹھیلے سے جا کے کوئی پانی پی لیا، کوئی وہاں سے کوئی گنے کا رس لے کے پی لیا. اب وہ جو گلاس ہے وہ کتنے لوگوں نے استعمال کیا ہوا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے بھی ہمارے بہت زیادہ آج کل جو ہے وہ ہیپیٹائٹس بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یا جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے جو آپ کے گھر میں جو گندگی وغیرہ ہوتی ہے اس کی صفائی کا زیادہ خیال رکھیں. بچے کو یہ عادت ڈالیں کہ وہ واش روم سے آنے کے بعد ضرور ہاتھ دھوئے. بالکل. کھانا کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوئے. کھیل کر آ رہا ہے تو ہاتھ دھوئے. بچوں کی عادات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ آیا جو ہے وہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو مٹی کھانے لگتے ہیں. کوئی بچے جو ہیں وہ مطلب کھیلتے کھیلتے اپنے ٹوائے کو منہ میں لے لیتے، کھلونا منہ میں لے لیتے ہیں، اس سے جراثیم جاتے ہیں. اور یہ کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر بچے کو باٹل فیڈ دے رہے ہیں تو اس باٹل کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے. دیکھیں 6 مہینے تک بچے کے بہت لیے اچھا ٹاپک میں ڈسکشن ہو رہا ہے، پر ابھی ایک ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، تو ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد اپنی ٹاپک کو واپس کنٹینیو کریں گے. گولے چاروں کا نواد بھی تے گنڈوئی بریک ہے. بریک کے سورے بریک اپ تو تمہارا آگے شو برچا کریں. وشت کے گولے چاروں کا انچم بریکا چی پہلا گپ جن گئے تی چکانی صحتی حوالے چی گوڑا انو پدموتی گپ برجا کنی نی گولے چاروں کا گپ پیشین کہ مردم نزانا کہ وہ تی چکا اسکول جو اما چوک اسکولر ہوتی ما یہ اسکول ٹائمہ چی ورک بھی دی اور میں جو اسے آئینی چوک دا بریک بھئی تھی. بریک کا میں چھوک کرنے کے لوگے چیز بنینے کے دیکھے جاگا ما آیا نا پیسہ دے کے امودہ شمی امی آف ٹائم بیتی شمی بریک بیتی امودہ شمی چیز بگرے بورے تا نی میں این ازانے کہ چوکا اگدہ چی گیری چی وارتی آئیے جو اسکولہ بارے چونی چیز مل لگی ہیں بارے چونی چیز بنے تگا اگدہ بارے چی گیرے چی نگرہ آئینی وجہ اچھی اگدہ جو اگر موسٹلی میں بوگوشا کی ماں واتی اسکول ٹائم وشا می کٹے آلو باری دگے انچی گندے چیز بہنتے آئیں ورنتے آئیں چاہنی گھٹا بھی نقصان بیتی چیئے بعض ٹاٹری وغیرہ ماں کا نتی اور اگر چپس وغیرہ یہ پہمی چیز بھی گرے شاید چی بھی آئیں نا بعض نقصان بیتی چیئے جب اسکول چوک بیتی آئیں میں ایکٹیو کنی واسم آئیں نا انچی وراغ بھی دی کہ آپ ایکٹیو بھی باں اور آئینی چی گوشنتی غذائی صحت بھی شربی بھی نی اے حوالے اچھی میں کہرم مرچی نشتہ میں گیسٹ ہوں ماں ادھر نی میں آئیے دوست کرنے کہ مارے ایک انچے ڈائٹ پلانی بگو کہ میں ہوتی چوکا چی ورک بھی دیئے اسکول جب روتی میں یہ لنچ باکس چی پیم تیار بے کنی کہ کمو یونیک بھی پہ لگی کمو وش بھی پہ لگی اور چوک آیا مزائے سرپ وارتی تو نی گوڑا ہمشی بابت ہمیں کمو گپسران کرنی میں مرچی کی گیسٹ ہوں. تو اب بتائیے آپ تو سمجھ گئی ہوں گی کہ میں نے کیا کہا ہے. تو بتائیں کہ ہم بچوں کا ڈائٹ پلان کیسے مینٹین کر سکتے کہ ہم اس کو صبح ناشتے میں کیا دیں اور اسکول میں جو ہم لنچ باکس کے بجائے ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں تو ہم لنچ باکس کس طرح بنائیں اس حوالے سے ذرا ہمیں بتا دیں. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بچے کا لنچ باکس بناتے ٹائم ان کی ایج کا پسند ناپسند کا خیال رکھنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. بچے کی جو غذا ہے 6 ماہ تک تو ماں کا دودھ بہترین ہے گا. ٹھیک ہے. ماں کا اگر دودھ کم ہے تو وہ ایسی ڈائٹ لے جس سے اس کی شوربے والی چیزیں اور متوازن غذا کا استعمال جس میں جو ہے وہ پھل سبزیاں گوشت تیل اچھا اور جو ہے وہ جو گندم وغیرہ سے بنی ہوئی چیزیں ان کو اچھا سورس سے استعمال کرے. ٹھیک ہے. تو وہی چیز جو ہے وہ عادات جو ہے وہ بچوں میں بھی ڈیولپ ہوتی ہے.
تو اب پھر ایسا ایسا کر کے جو ہے وہ بچے کی غذا شروع ہوتی ہے، تو لیکوڈ ہے، پھر سافٹ ہے، پھر اس میں ہمیں اپنے بچوں کے ذائقے خود جو ہے وہ ڈیولپ کرنے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو خود چائے میں دودھ میں چائے ڈال کے دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کے لیے اچھا ہے ہی نہیں، وہ جو دودھ کی غذائیت ہے اس کو بھی خراب کر دیتا ہے، بالکل وہ ختم ہو جاتی ہے اس چائے والی جو دودھ ہے اس کی وجہ سے. مطلب اس کا مطلب مجھے چائے نہیں پینی چاہیے؟ نہیں، جو گروئنگ ایج بچے ہیں، دیکھیں آپ ان کو بوتل میں دودھ ڈال کے دے رہے ہو، تو اگر آپ اس کو وہ اس کی تو ٹھوس غذا 6 مہینے تک دودھ ہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں لینا اس کو. اگر ہم اس میں بھی چائے ڈال کے دے دیں گے تو اس کی غذائیت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو اب وہ بچے کے اندر وہ غذائیت جا ہی نہیں رہی جو اس کی بنیادی غذا ہے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی پسند ناپسند کو ہم خود ہی ڈیولپ کرتے ہیں چیزیں دے کر. اب اس میں بات یہ ہوتی ہے پھر ایسا ایسا بچہ پہلے تو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے 3 سال تک، 2.5 سال تک، ٹھیک ہے. پھر وہ باہر نکلتا ہے، پھر جو ہمارے جو کمرشل جو ہمارے ایڈورٹائزمنٹس ہیں ان کے تھرو بچوں میں کریونگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے چیزوں کی، ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کام کرنا چاہیے کہ ایسے جو اشتہارات ہیں ان کو زیادہ پروموشن نہ دیں جو کہ بچے کی صحت کے لیے نقصان دیں، کیونکہ وہ اٹریکشن اتنی اچھی ہوتی ہے اس کے اندر کہ آٹومیٹکلی ہم بڑے بھی اس کے اندر انوالو ہونے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ. دوسری یہ کہ آپ نے جب بچہ اسکول جانے لگا ہے تو آپ یہ عادت ڈالیں کہ بچے کو ہوم میڈ جو ہے وہ لنچ بنا کے دیں. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اگر آپ اس کے لنچ باکس میں بنٹی لنچ باکس ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے لنچ باکس کے اندر 2-3 پورشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پورشن کے اندر ایک سیب کا ٹکڑا رکھ دیا، مطلب ضروری نہیں پورا سیب ہی کاٹ کے رکھا جائے، آپ نے اس کے 2 پیسز رکھ دیے، کوئی آپ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی کباب رکھ دیا، کوئی جو ہے وہ کوئی نگٹس بنا کے دے دیے، یا کوئی جو ہے وہ جیسے عموماً ہم فرینچ فرائز وغیرہ بنا لیتے ہیں بچوں کے لیے، تو ہم نے وہ بنا کے دے دیے. تو وہ آپ جو وہ چیز گھر کے اندر بنا کے دے رہے ہو اس میں جو ہے وہ آپ اچھا تیل استعمال کرو گے تو وہ چیزیں جو باہر بچہ کھاتا ہے وہ گھر میں اس کی صحت بننے میں مدد کرتی ہیں، ٹھیک ہے. کلرفل آپ کا لنچ باکس ہوگا، آپ بہت زیادہ مقدار میں چیزیں نہ رکھو، کوئی سینڈوچ بنا کے رکھ دیں، کوئی جو ہے وہ پراٹھا چھوٹا سا پیس رکھ دیا، ٹھیک ہے، اس کو کوئی رول بنا کے رکھ دیا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بچے کی صحت کو اچھا رکھنے میں مدد دیں گی. کوئی گاجر ہے اس کو کسی شیپ میں کاٹ دیا، آپ نے گاجر کو جو ہمارے ٹیکسچر ہے وہ بھی بہت اہم رول ادا کر رہا ہوتا ہے. آپ بچے کے سامنے جو ہے وہ کیا چیز کس ٹیکسچر میں پریزنٹ کر رہے ہو، یعنی کہ اگر آپ نے ایک چیز گول کاٹی ہے تو دوسری چیز آپ لمبائی میں کاٹ دو، کوئی ٹرائنگل کاٹ دو، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ لرن بھی کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ اس کو کلرز بھی اس کو بتاؤ تو وہ اس چیز سے اپنے کلرز کی اس میں پہچان آتی ہے اور چیزوں کی پہچان آتی ہے. ہاں یہ جو ہے وہ سبزی ہے، یہ جو ہے وہ پھل ہے، یہ جو ہے وہ گوشت کا کوئی آئٹم ہو سکتا ہے، یہ ہمارا روٹی کے متبادل اشیاء ہیں، یہ دودھ کے متبادل اشیاء ہیں، جیسے دودھ کے متبادل اشیاء میں کھیر ہے، کسٹرڈ ہے، ٹھیک ہے، شیک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، شیک بچہ شوق سے پی لیتا ہے. تو ضروری نہیں کہ ہم جو چیزیں دے رہے ہیں وہ اسی شیپ میں آئیں، یعنی کہ اگر دودھ بچہ نہیں استعمال کرتا، دہی کی ہم اس کو الٹرنیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بچہ عموماً ماؤں کا یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ نا صرف کیلا کھاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی پھل نہیں لیتا، ٹھیک ہے. تو جو بچہ کھا رہا ہے آپ اسی کو دو تاکہ اس میں غذائی کبھی شدید نہ رہ جائے. اور پھر یہ کہ کوشش یہ کرتے رہیں بچے کے سامنے آپ کوئی نئی چیز جو آپ انٹروڈیوس کراتے ہیں بچے کو، وہ کم از کم 15 دفعہ کے بعد وہ کچھ اس کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے. بچے وہ آج کل بچے کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کو جنک فوڈ نہیں دیا جائے وہ کھانا رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں. اب وہ پورا دن گزر جاتا ہے، کھانا سامنے ہوتا ہے مگر ان کو وہ کھانا نہیں کھانا ہوتا، اس کے آلٹرنیٹ میں آپ کوئی چیز لا کے دے دیں تو وہ کھا لیتے ہیں. اسی طرح بچوں کو ہم اپنے ہاتھ سے پیسے دیتے ہیں، بچہ جو ہے وہ کینٹین پہ، اسکول میں کینٹین اویلیبل ہوتی ہے، وہاں پہ عموماً اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کم قیمت میں جو ہم کوئی چیز پرووائڈ کر سکیں. جیسے اب
5 रुपए का दौर तो ख़त्म हो गया, अब बिल्कुल। चीज़ें 10 रुपए से शुरू होती हैं, बिल्कुल ठीक है। बच्चों के पास वो अमाउंट जाता है, आप कम से कम बच्चे को 20 रुपए तो पर डे पर देते ही होंगे, बिल्कुल। जो बच्चा कोई चीज़ खरीद सकता है, बिल्कुल क्योंकि अभी समोसा भी 25 से 30 रुपए का हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें हम जो है वो अपने तौर पर, जैसे हम फ्राइड आइटम्स भी बच्चों को दें, बिल्कुल आप छोटा सा समोसा बना के, मिनी समोसा बना के दे दें, हाफ रोल बना के जैसे दे दें, वेजिटेबल चिकन का अंडा बॉईल करके दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो है वो अपने जो सोच है उसको थोड़ा सा जो है वो बदलना पड़ेगा, माओं को इस चीज़ पे तवज्जो देनी पड़ेगी कि बच्चों को होममेड जो है वो लंच बॉक्सेस लाजमी तौर पर बना के दें। बिल्कुल। और पैसे एक बच्चों के सवाल हाथ में मेरे ना दें। दिमाग में गर्दिश करी, वो ये है कि बच्चे जो है आजकल के वो नूडल्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। जी जी, नूडल्स से क्या नुकसानात होते हैं, आप ज़रा इस हवाले से हमें बता दें। जी, देखिए नूडल्स जो है वो हमारी बहुत ही रिफाइंड शक्ल होती है, यानी कि आप एक चीज़ जो प्रोसेस से गुजर के, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरती है, तो वो डीप फ्राई भी होती है नूडल्स, क्योंकि वो एकदम जमी भी होती है, हाँ, क्योंकि वो डीप फ्राई है। जी जी, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो आपका मैगी चीज़ें हैं, मैगी टाइप चीज़ें हैं, वो तो एक तो बहुत ज़्यादा गीली होती हैं, उसको हम लंच बॉक्सेस में, अगर आपने उसको सुबह बनाया है 7 बजे और बच्चे ने उसको खाया है 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे, तो वो इतनी डी शेप हो चुकी होती है ठंडी होके कि वो वैसे भी खानी मुश्किल होती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। दूसरा ये कि इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें कि जो बाहर की हमारे जितने भी पैकेट की बंद चीज़ें हैं, पैकेट के बंद जो भी आइटम्स हैं, प्रोसेस्ड आइटम्स हैं, पैक्ड आइटम है, वो अमूमन उसके अंदर जो है वो रिफाइंड शक्लें होती हैं। रिफाइंड का मतलब ये होता है कि वो कई प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, आपको कंपैरिजन में बताऊँ कि चक्की वाला आटा जो है वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत सफ़ेद आटे के या मैदे से बनी हुई चीज़ों के, क्योंकि जो चक्की वाला आटा है वो एक प्योर है, ठीक है। अब आप रिफाइंड में ये होता है कि आपकी चीज़ें सब अलग अलग हो रही हैं, ठीक है। तो आप उस रिफाइंड में जो है वो आपका जो मैगी है वो कई प्रोसेस से गुजर के जा रहा होता है, ठीक है। तो फिर वो जब बच्चा लेता है तो उसमें वो ताकत नहीं आती। हाँ, अगर मैं उसके मुकाबले में अगर मैं स्पैगेटीज़ की बात करूं, ठीक है, वो बहुत सारी शेप्स की जो हमारे पास जो मैक्रोनीज होती हैं उनकी मैं बात करूं, तो आप उसको हेल्दी वे कर सकते हैं, आप उसको एज अ स्नैक बच्चे को दे सकते हैं, उसको लंच बॉक्स में डाल सकते हैं। उसमें क्या करना है हमने कि उसमें आपने वेजिटेबल ऐड करना है, चिकन ऐड करना है, अंडा ऐड करना है, जो हेल्दी ईटिंग बच्चों के लिए हो सकता है। आप कबाब जैसे आलू का कबाब है, उसके अंदर और कोई सब्जी भी, मतलब मिक्स वेजिटेबल कबाब भी बना के दे सकते हैं, ठीक है। आप अंडा भी उसमें ऐड करके दे सकते हैं। बच्चा अमूमन अंडा नहीं खा रहा, बच्चे माँ शिकायत करती है, मैं उनको आइडियाज़ दे रही होती हूँ कि आप जैसे छोटा सा नन्हा सा पराठा बना रहे हैं, तो आप जब आप आटा गूंद रहे हैं तो उसके अंदर आप अंडा ऐड कर लें, उसको आप थोड़ा सा। ये आपकी बात ठीक है, जब बच्चे रहते हैं ना तो तब तक तो ठीक रहता है, जब वो बड़े हो जाते हैं, जब स्कूल, हाँ, तो वो ना उनको क्या बोलते हैं, मम्मी डैडी एक हमारे माशरे में एक वर्ड है जो बच्चे खुद की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं कि वॉशरूम से निकलने के बाद हाथ धो लिए, जैसे आपने ब्रेक से पहले जिक्र किया, दूसरों के ग्लास में पानी नहीं पीना, अपने बोतल का पानी किसी को नहीं देना, तो बाहर की जो चीज़ें होती हैं वो नहीं खानी, या अगर कुछ खा लिया तो हाथ पहले धो लिए, साफ़ कर लिया, कि अगर कोई चीज़ गलीज़ लग रही हो तो ये नहीं खाते। तो बोलते जो हमारे माशरे में मोस्टली यही लोग बोलते हैं, जो गलीज़ होता है वही लजीज होता है और जो वो नहीं खाते वो मम्मी डैडी। ये चीज़ है कि हमारे माशरे में ये है कि बच्चे जब बच्चे होते तब हमारे हाथों में होते हैं, हम उनकी केयर कर सकते हैं। जब वो बाहर जाते हैं, बोलते संगत साथियों का जब असर उनके ऊपर पड़ता है, तो वो जब मम्मी डैडी का लक़ब इनको लग जाता है, फिर वो बिगड़ना शुरू कर देते हैं, फिर वो चिड़चिड़ापन आने लगता है बच्चों में, कि वो एक लड़कपन होती है, मैं ये नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगी, मुझे बाहर लोग ये बोलते हैं, आप मुझे घर से लंच बना के नहीं दिया करो, मैं बाहर से खा लूँगी, मैं बाहर से खा लूँगा, अब मैं बच्चा नहीं रहा। तो इस तरह के सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारे बच्चों पे अफेक्ट कर रही हैं, जो हमारा माहौल है। जैसे घर में हम जो है वो बच्चे की पहली दस्तगाह तो जो घर है उसका है, माँ की गोद है,
ٹھیک ہے. ہم جیسے ہم بچے کو مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اچھا برا ہر جگہ ہوتا ہے. بالکل. آپ کو اپنے بچے کو یہ سکھانا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. بالکل. اس میں یہ کہ ہاں ٹھیک ہے جنک فوڈ کو فاسٹ فوڈ کو ہم بالکل اپنے بچوں سے الگ نہیں کر سکتے. بالکل. ٹھیک ہے, مگر ہم ان کو پوشن جو ہے وہ کنٹرول کرنے کا طریقہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اگر اس کو زیادہ اماؤنٹ میں کھاؤ گے تو آپ جو ہے وہ موٹاپے کی طرف بھی جا سکتے ہو, آپ کو شوگر بی پی بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ آج کل تو وہ ایج لمٹ نہیں رہی نا کہ اگر بچہ ہے تو اس کو شوگر نہیں ہوگی, بی پی نہیں ہوگا. اب وہ ایج لمٹ کراس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کوئی کسی چیز کی عمر نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے, اب کسی بھی ایج میں کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ کہ ہمیں جو ہے وہ بچوں کو پہلے سے ہی ان چیزوں کے لیے سمجھانا چاہیے. دیکھیں جب آپ چھوٹی تھی یا ہم چھوٹے تھے تب بھی ایسا نہیں تھا کہ اس دور میں اچھی بری چیزیں سامنے نہیں تھیں. بالکل. ٹھیک ہے, ہم اپنے کالج میں تھے, اسکول میں تھے, وہاں پہ ہر چیز ہوتی تھی. مگر جیسے ہماری والدین نے ہمیں بتایا کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے اس چیزوں سے دور رہنا ہے, یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں, جیسے اسلام ہے حلال حرام کا فرق بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے معاشرے میں عام کرنا چاہیے, گھروں میں عام کرنا چاہیے. اسکول میں ایسے جو ہے وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے جس کے اندر جو ہے وہ بچے کو وہاں پر جو ٹیچرز ہیں وہ اس بات کی جو ہے وہ ان کو اویئرنیس دیں کہ بھائی یہ چیز آپ کے لیے نقصان ہے. مطلب ظاہری بات ہے, دیکھیں جب آپ کے اندر چیزیں صلاحیت کر جاتی ہیں تو وہ کافی ٹائم لیتی ہیں. مگر اس میں یہ کہ ہماری جو جنک فوڈ فاسٹ فوڈ بچوں کے پیسے لے کر جانا اور باہر سے چیزیں خریدنا یا اتنا عام ہو گیا کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری جو بیماریاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. بچے بار بار ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں گے کیونکہ کبھی گیسٹرو کے ساتھ آ رہے ہیں, کبھی نمونیا کے ساتھ آ رہے ہیں, کبھی بخار ہو رہا ہے, کبھی ہیپیٹائٹس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کا ہمارے پاس بچاؤ پیٹ درد کی شکایت بہت ہوتی ہے بچوں کو. جی جی ہاں, اس چیز میں کہ وہ بھی موسٹلی اسکول میں. اگر میں اپنی بات کہوں تو میں نے جب میں چھوٹی تھی تو مجھے اسکول نہیں جانا ہوتا تھا, تو میں ڈرامے بچپن سے بہت زیادہ دیکھی. تو میں نے امی کو بولا امی میرے سر میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے, مجھے اسکول نہیں جانا. اور امی نے میرے اس بہانے پر یقین نہیں کیا اور مجھے روتے ہوئے میں اسکول گئی. تو مجھے رات سے پوچھا کیا ہوں, میں نے بولا امی نے یقین ہی نہیں کیا میرے سر میں ہارٹ اٹیک ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. تب اسکول کے ٹائم بچوں کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ پیٹ درد بہت زیادہ ہے. بچوں کی بات تو ہو گئی میم ہما. تو اب ہم چلتے ہیں پریگننٹ لیڈیوں کی طرف, کیونکہ پریگننٹ لیڈی تو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ گٹکا بہت زیادہ کھاتی ہیں, بہت مقدار میں گٹکا لیتی ہیں. اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے بچے کے اوپر, اور پریگننٹ لیڈی جو گٹکا لیتی ہے اس کے اوپر آپ ذرا بتا دیں. دیکھیں بالکل ظاہری بات ہے, جب کوئی بھی عورت حاملہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بچے کی پرورش ادھر ہی سے شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جو عادات ہوتی ہیں وہ بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں اس بچے کے اوپر. دوسرے کھانے پینے کا پورا نظام جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بچے کی ڈیولپمنٹ گروتھ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ کھانے پینے پہ ڈپینڈ کرتی ہے. آپ کیا کھا رہے ہیں, کب کھا رہے ہیں, کتنا کھا رہے ہیں. اگر آپ کے اندر ایسی عادات ہیں کہ آپ جو ہیں وہ پان کھاتے ہیں, گٹکا کھاتے ہیں, نسوار لے رہے ہیں, بہت سی عورتیں اسموکنگ بھی کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں پہ فوکس رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں گٹکا جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے پورے اندر نظام کو خراب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کے منہ میں گٹکا رہتا ہے پھر آپ اس کو جو تھوکتے ہو وہ تھوک سے جو ہے وہ آپ کا معاشرہ خراب ہو رہا ہے, گندگی پھیل جاتی ہے. آپ ایک جگہ پہ اس تھوک کو پھینکتے ہو تو اس سے 4 لوگ اور متاثر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ گھر میں گٹکا کھا رہے ہو تو صرف آپ متاثر نہیں ہو رہے یا حاملہ عورت متاثر نہیں ہو رہی, جو آپ کے گھر میں بزرگ ہیں ان پہ بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے. اسموکنگ ہے تو خالی اسموکنگ ایسا نہیں کہ ہو سکتا ہے حاملہ عورت اسموک نہ کر رہی ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری خواتین تو اسموکنگ نہیں کرتی ہیں, مگر اگر مرد اسموکنگ کر رہا ہے
تو پھر اس اسموکنگ کا بھی اثر جو ہے وہ عورت پہ آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ پیدائشی طور پہ ان کی گروتھ ہی کمزور ہونی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ماں کو جو ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے خون کی کمی کی شدید شکایت ہو جاتی ہے, کیلشیم کم ہو جاتا ہے, وائٹامن ڈی کم ہو جاتا ہے, B12 کم ہو جاتا ہے, جو کہ ہمارے پھلوں سے, سبزیوں سے, گوشت سے, دودھ سے, اچھی چکنائی سے ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. اور پھر جب ہم ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے تو کیونکہ جو موجودہ دور کی جو خواتین ہیں, جو ینگ جنریشن ہے, جن کی نیولی میرڈ ہیں, بالکل ان کے اندر یہی ہے کہ وہ بھی زیادہ تر جنک فوڈ پر ہی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان چیزوں کا افیکٹ جو ہے وہ ماں پہ اس طرح سے آتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا اس طرح کی ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں مختلف طرح کی. اس کے علاوہ جو ہے وہ GDM گیسٹیشنل ڈائبٹیز جو ہے وہ ہو جاتا ہے, یعنی دوران حمل ہونے والی شوگر. ٹھیک ہے. تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے دوران عمل جو شوگر ہو جاتی ہے عورتوں کو؟ دیکھیے جو دوران حمل شوگر ہو جاتی ہے اس میں جب خواتین آتی ہیں تو ان کو ہمارے ہاسپٹل میں باقاعدہ جیسے جو بھی ڈاکٹر ہیں گائنی کی وہ بھیجتی ہیں, ان کو ڈائٹ پلان دیا جاتا ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم یا تو بہت سارا کھاتے ہیں یا ہم نہیں کھاتے. بالکل ٹھیک ہے. جو ہم نہیں کھاتے یا ایک ساتھ بہت سارا کھاتے ہیں یہی ہماری صحت کو خراب کر رہا ہے. اب میں آپ کو اس میں بتاؤں کہ چاہے اس میں بچہ ہے, بزرگ ہے, یا حاملہ عورتیں ہیں, یا کوئی بھی شخص ہے, کوئی بھی انسان ہے, کسی بھی ایج کا ہے, اس کو یہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے کھانے کو جو ہے وہ اب ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیں, یعنی ایک ساتھ پیٹ بھر کے نہ کھائیں. شوگر جو ہے وہ ہماری جو آج کل ہم پاکستان نمبر 1 شوگر میں آ گیا ہے پوری دنیا میں, اور پاکستان نمبر 1 پہ جی اوبیسٹی میں, موٹاپے میں بھی. تو اس کا مین ریزن ہمارا یہی ہے کہ ہمارے جو کھانے پینے کے سورسز ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ کے منہ میں ایک چیز رہتی ہے تو آپ کو بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایسی کوئی پان گٹکا چھالیا ایسی کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے منہ میں وہ چیز ہوتی ہے وہ آپ کی بھوک کو مارتی رہتی ہے. جب آپ کی بھوک مرتی رہتی ہے تو پھر آپ کے ایک طرف تو آپ کے اندر بھی جو مختلف بیماریاں ہیں, السر ہیں, سب جو منہ کے زخم ہو جاتے ہیں, جو منہ میں چھالے نکل آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے نہیں کھا پاتے, تو وہ سب چیزیں بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دوسری یہ کہ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کے بچوں پہ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ انتہائی کمزور ہوتا ہے, اس کو جو ہے وہ شیشے میں رکھنا پڑتا ہے, اس کی انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے. جو بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں ان پہ خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب پہلے کا دور تھا تو وہاں پہ مائیں جو تھی وہ زیادہ یہ کوشش کرتی تھی کہ اگر دلیا کھچڑی چیزیں استعمال کرتے تو وہ گھر میں بنا کے جو ہے وہ زیادہ دیں. اب جو ہے وہ جو پیکٹ بند چیزیں ہوتی ہیں ان کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پیکٹ بند کی چیزوں میں اور گھر کی چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے. پھر ہمیں جو ہے وہ اپنے کھانے کو تقسیم کرنا ہے, یعنی ہمیں کھانے کو ڈیوائڈ کرنا ہے. اس سے ہم شوگر سے بچ سکتے ہیں, یعنی 3 دفعہ کے بجائے 6 دفعہ کھائیں. بالکل. یعنی فروٹس جو ہے وہ بند نہیں ہوتا گیسٹیشنل ڈائبٹیز میں, مگر ہم نے پینے والے میٹھے میں احتیاط کرنی ہے اور فروٹ بھی ایک ہی لینا ہے. پھر اس میں ہمارے پاس جب آتے ہیں پیشنٹ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کی شوگر کس نوعیت کی جا رہی ہے, انسولین کی ضرورت ہے, میڈیسن کی ضرورت ہے, لائف سٹائل موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارا جو ملک کا سب سے بڑا سینیریو ہے وہ ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن. ہمیں اپنے بیہیویئرس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اپنے کھانے پینے کے طریقوں کو چینج کرنا ہے, ان کے اپنے کھانے میں پورشن کنٹرول کرنے کی عادت ڈالنی. بالکل. جیسے آپ ایک کھانا لے رہے ہو تو آپ اس کے اندر سیلیڈ کا زیادہ استعمال کرو. جیسے مائی پلیٹ ہے, مائی پلیٹ میں آپ کا ہاف سیلیڈ ہے, آپ کا ہاف پلیٹ 3 حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ روٹی یا چاول, دوسرا حصہ کم چکنائی والا گوشت, تیسرا حصہ دال یا سبزی. تو ان کو جو ہے وہ فوکس کرنا ضروری ہے کہ آپ کا پورشن جو ہے وہ زیادہ
جو آپ کا ویجیٹیبلس ہیں اور سیلڈ پہ زیادہ فوکس ہو بالکل. بنسبت اس کے کہ آپ روٹی یا چاول پلیٹ بھر کے کھا لیں. بالکل ٹھیک ہے, تو جتنا ہم پورشن کو ڈیوائڈ کریں گے اتنا ہم شوگر کو کنٹرول کریں گے. بالکل بالکل. اور اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ کھانا پینا کریں. ایسا نہیں کہ فزیکل ایکٹیویٹی بالکل بھی نہیں ہے اور پھر آپ اس کے حساب سے زیادہ کھا رہے ہو تو وہ ہمارے جو ہے وہ موٹاپے کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خالی شوگر نہیں ہوتی بلکہ دوران حمل بی پی بھی بڑھنے لگتا ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, تو بی پی بڑھنے لگتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہوتا یہ کہ اچار وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ ان دنوں میں زیادہ بڑھا لیتی ہیں خواتین, یا بہت زیادہ ٹاٹری کا استعمال ہے, یا بہت زیادہ باہر کی چیزوں کا استعمال ہے کہ مطلب اس میں موسٹلی میں نے نوٹ کیا ہے وہ جو ملتانی مٹی ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ عموماً پریگننٹ لیڈیوں بولی طلب ہو جاتی ہے پریگننسی میں اس کی, تو وہ لیتی ہے. موسٹلی وہ چارکول بھی چبانا شروع کر دیتی ہے. چارکول کی آپ بات کر رہی ہیں, میں نے تو اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ کچے چاول بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ان کے افیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے اپنے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کہ مطلب یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ہم اس کے خود ٹیسٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اگر روح افزا ڈال کے دودھ میں دے دیتے ہیں. اب بچہ جتنی دفعہ دودھ پی رہا ہے آپ نے اس میں روح افزا ڈال دیا, چینی ڈال دی, تو اس سے کیا ہوا کہ بچوں کے جب دانت نکلے تو وہ دانت خراب. ٹھیک ہے, ایک تو ماں کا افیکٹ اس پہ آ رہا ہے, اس کی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں تو اس میں ماں کا افیکٹ ہے کہ ماں اگر کوئی ایسی خراب اس کی عادتیں ہیں کھانے پینے کی تو وہ بچے کے اندر آ رہی ہیں, اور پھر وہ اس سے جو یہ بڑی اچھی چیز کہی ہے آپ نے کہ موسٹلی خواتینوں کو میں نے نوٹ کیا ہے بریسٹ فیڈنگ کے ٹائم بیبی کو وہ جو اکا ہوتا ہے ببل وہ اسموک کر رہی ہوتی ہیں, اور ان کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ بچے کو کھانسی بہت زیادہ ہے, بچے کو دمے کی بیماری, اور وہ خود ٹھنڈا پانی پی رہی ہوتی ہیں. اس ٹائم ان کی ڈائٹ پلان کیا ہونی چاہیے تاکہ جب وہ بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے بچے پر اثر نہ پڑے؟ دیکھیں ظاہری بات ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے گرمی میں ہوتا ہے یا سردی میں ہوتا ہے تو اس کے حساب سے جو ہے وہ ہمارے کھانے پینے کا جو ہے وہ سارا سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے, جیسے کینو ہے ٹھنڈا ہے مگر سردیوں میں آتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, تو آم گرم ہے نیچر وائز تو وہ گرمیوں میں آتا ہے. تو وہ چیزیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنائی ہیں, ہمیں ان کو اسی فارم میں لینی چاہیے. ایک تو ابھی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے جو سیزنل فروٹ ہو وہ لے. یہ کیونکہ اب میں نے دیکھا کہ سردیاں تھیں تو بھی خربوزہ نظر آ رہا تھا, تربوز نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ والی چیز ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ موسم کا پھل کون ہوتا ہے, کیا ہے موسم کا پھل کیا ہے. ٹھیک ہے, جو پھل جس سیزن کے لیے ہے اسی میں اس کو استعمال کرے اور اس سے علاوہ استعمال نہیں کرے, تو اس سے بھی بہت. اب یہ کہ ٹھنڈا پانی بہت زیادہ اگر سردیاں ہیں اور ماں نے ٹھنڈا پانی بہت زیادہ پیا ہے تو ظاہر بات ہے وہ بچے پہ افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کرنا یہ ہے کہ جیسے بریسٹ فیڈ کر رہا ہے, دیکھیں ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کے لیے بہترین غذا ہے, اور کوشش یہ کرے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کو لازمی طور پر 6 مہینے تک لازمی طور پر پلائیں. ٹھیک ہے, اور ویسے تو 2 سال ہے, پونے 2 سال ہے بچہ لڑکی لڑکے کے حساب سے, تو یہ کہ اور یہ سب چیزیں ہمیں قرآن شریف میں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی جو نشوونما ہوتی ہے, گروتھ ہوتی ہے, جو اس کی غذائی کمی ہوتی ہے وہ پوری ہونے میں مدد مل رہی ہوتی ہے. آپ اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ جیسے آپ بہت ساری مائیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں بریسٹ فیڈ آئے ہی نہیں ہے, اس کے لیے کوشش کریں کہ بھائی پانی کا استعمال اچھا رکھیں, پانی والی چیزوں کا استعمال کریں, خشک چیزوں کا استعمال نہ کریں. کھانے کو میں اگر آل اوور بات کروں نا تو میں آپ کو ایک اچھی بات یہ بتا رہی ہوں کہ آل اوور, خالی بریسٹ فیڈ نہیں بلکہ کوئی بھی کسی بھی عمر میں ہے تو کوشش یہ کرے کہ ایک متوازن غذا استعمال کرے. اس کے اندر اپنی جو غذا ہے اس کو 3 دفعہ کے بجائے 6 دفعہ میں تقسیم. بالکل. جو آپ کا فروٹس کا انٹیک ہے, آپ کے پاس وائٹامن منرلس آپ کو فروٹس سے ملتے ہیں, آپ نے فروٹس کو کبھی کھانے کے ساتھ نہیں لینا. ہمیشہ جیسے آپ 8 بجے ناشتہ کرتے ہو تو 11 بجے پھل کھاؤ.
2 بجے کھانا کھاتے ہو تو 5 بجے پھل کھاؤ. بالکل ٹھیک ہے. اسنیکس میں آپ پھل لے سکتے ہو. پھل لے سکتے ہیں. اسنیکس میں آپ جو ہے وہ بھنے ہوئے چنے لے سکتے ہیں, 3 کپ پاپ کارن لے سکتے ہیں بغیر نمک کے. آپ چنے سیم لوبیا کی چاٹ لے سکتے ہیں. آپ 2 بسکٹ لے سکتے ہیں بغیر کریم کے. کوئی ڈرائی فروٹس کا استعمال جو ہے وہ ایسے جتنا ہمارا ہتھیلی پہ آتا ہے, جیسے 6 بادام یا 6 کاجو. ڈرائی فروٹ کے معاملے میں نا میں دونوں ہتھیلیاں کچھ ملے نہ ملے ڈرائی فروٹ میں دونوں ہتھیلیاں. اصل میں ہم اگر زیادہ اماؤنٹ میں لیتے ہیں تو وہ ہمیں وہ فائدہ نہیں دے سکتا جو ہمیں ایک اچھی چکنائی سے مل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. موسٹلی ہمیں ڈرائی فروٹ کس وقت کھانا چاہیے؟ مارننگ کے وقت, اگر جیسے ہم ڈرائی فروٹ لیں ہمیں ایز اے اسنیک لینا چاہیے. ایز اے اسنیک. اسنیکس یہ ہوتا ہے کہ آپ مڈ مارننگ جیسے 8 بجے ناشتہ کریں تو 11 بجے, 2 بجے کھانا کھائیں تو 5 بجے, پھر آپ نے 8 بجے رات کا کھانا کھایا تو 11 بجے 1 کپ دودھ لے لیا بلائی ہٹا کے. اس طرح سے جو ہے وہ سیٹنگ رکھنی چاہیے کہ ہر چیز جو ہے وہ موجود ہو. دوسرے کہ اگر جیسے افورڈیبلٹی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے, غربت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے, جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے کوشش یہ کریں کہ جو ہے وہ اچھی چکنائی کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. دیکھیں خراب چکنائی کیا ہے, جو ہماری اچھی چکنائی ہم جو گھر کے اندر تیل استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چاہے کینولا آئل ہو چاہے سن فلاور آئل ہو, کہیں کا بھی ہے, آپ نے جو ہے وہ بیس یہ رکھنا ہے کہ مقدار کو ہمیشہ کم ہی رکھنا ہے. بالکل. ایسا نہیں کہ وہ بچہ ہے تو اس کو ہم آسانی سے بہت زیادہ چکنی چیزیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہے سپورٹیو ہے کیونکہ یہ ہمارے آرگنس پہ کلیئر لگا رہا ہوتا ہے, بن رہی ہوتی ہے فیٹ سے, مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں بھی اچھی چکنائی کا خیال رکھیں آپ. جیسے جو سب سے خراب چکنائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو کمرے کے درجہ حرارت پر جم جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارا چکنائی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, تو جو کمرے کے درجہ حرارت پر جم جاتی ہے وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. دوسرے یہ کہ جو ہم بیکری آئٹمس استعمال کرتے ہیں جیسے سموسہ ہے, رول ہے, یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں جب ہم باہر سے اس کو پرچیز کرتے ہیں تو وہ اب بیکری آئٹمس کے یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ آپ کا وہ جو ہاں سے آپ نے پرچیز کیا انہوں نے اپنے کڑھائی کب دھوئی تھی. بالکل. کیونکہ وہ تیل تو ڈالتے رہتے ہیں مگر کڑھائی کا تیل چینج نہیں ہوتا. اگر تھوڑا بہت بچ جاتا ہے تو وہ اسی میں ڈال دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹرانس فیٹی ایسڈ. ٹرانس فیٹی ایسڈ جو ہے وہ ایک سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کمرے کے درجہ حرارت پر جم جاتے ہیں. ایک جو ہے وہ مونو پالی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے اچھی جو چکنائی ہوتی ہے وہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں. جیسے زیتون کا تیل ہو گیا, مچھلی ہو گئی جو فرائیڈ نہ ہو, آپ کی سالن کی فارم میں ہو. ٹھیک ہے. آپ کے ڈرائی فروٹ جن میں سالٹ نہ لگا ہوا ہو, ٹھیک ہے, تو وہ آپ یوز کر سکتے ہو. دوسرے یہ کہ جو آپ کا ٹرانس فیٹی ایسڈس ہے وہ ہے جو آپ کی تیل آپ کا استعمال ہو گیا, پروسیسڈ ہو گیا, پورا جل گیا, پھر آپ نے اسی تیل کے اندر مزید تیل ڈال دیا. اب جب آپ کے پاس کوئی فرائیڈ آئٹم آ رہا ہے, سموسہ آ رہا ہے, رول آ رہا ہے, کوئی بھی آ رہا ہے, اب کیا ہوا کہ اس تیل جو ہے اس کی وجہ سے وہ آپ کے لیے بہت ایک زہر کا کام بن گیا. ٹھیک ہے. اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اور میری تو ریکویسٹ یہی ہوگی کہ جو کوئی بیکری آئٹمس والے لوگ ہیں تو وہ بھی اس چیز کو فوکس کریں کہ جہاں پہ وہ مطلب زیادہ فرائیڈ آئٹمس ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس کو تیل کو جب تبدیل کر رہے ہیں تو تھوڑا سا تیل میں صرف ایک بات کہوں گی, جو بیکری آئٹمس بنا رہے ہیں پہلے کہ آپ وہی چیز کو اپنے گھر میں کھلانا چاہیں گے. اگر ہاں آپ اگر کھلانا چاہیں گے تو ہمیں بھی کھلائیں. یہی چیز ہے, یہ حضور پاک نے بھی یہی فرمایا کہ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. اگر وہ غلیظ والی چیزیں ہم اپنے گھر میں خود کھانا چاہتے ہیں پھر ہمیں کھلائیں, ورنہ نہیں. صحیح بات ہے. اور ایک اور چیز جو میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ دوران حمل شوگر ہوتی ہے, تو دوسری یہ کہ اس پہ ایک چیز مجھے یاد آئی کہ کوئی شوگر فری ڈائٹ فری کچھ نہیں ہے. یہ والا کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس یہ جوس شوگر فری ہے, یہ شوگر فری مٹھائی ہے, بالکل وہ کانسیپٹ نہیں ہے کچھ بھی. ٹھیک ہے. وہ آپ جیسے آپ نے چائے میں چینی نہیں لی اور آپ نے ایک جوس کا پیکٹ لے لیا تو وہ آپ چائے میں چینی نہیں لے رہے اور وہ آپ نے جوس کا ایک پیکٹ لے لیا, اس میں آپ کا جیسے 14 سے 16 چائے کی چمچی چینی ایک ڈبے میں چلی گئی. بالکل. تو وہ آپ کی ساری محنت پہ پانی پھیر دے گی جو آپ اتنے عرصے سے کرتے آ رہے ہو کہ مجھے شوگر کنٹرول رہے, اور پھر آپ نے ایک دم سے جوس یا کولڈ ڈرنک لے لی. تو اس میں احتیاط کریں اور لائف اسٹائل چینج کریں, اپنے کھانے کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں,
فروٹس کا انٹیک جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے تو جو بھی آپ کے گھر میں نے آپ کو اتنے سارے ہیلدی اسنیکس بتائے ہیں ان میں سے کوئی آپشن استعمال کر لیں, ٹھیک ہے. اپنی خراب عادات کو اچھی عادات میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی پان گٹکا ہے, چھالیا ہے, تو آپ اس کی جگہ کوئی بھنے ہوئے چنے کھانے کی کوشش کریں. مطلب اپنے اگر ظاہر بات ہے ایک دم سے چیزیں چھٹتی نہیں ہیں, تھوڑا ٹائم لیتی ہیں, مگر اگر آپ جو ہے وہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ چھٹ جائیں گی. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کینسر ہو گیا منہ کا, تو آپ اگلے دن سے ہی وہ چیز کھانا چھوڑ دیں گے. یہ عادت ہے. بالکل. نشہ وہ ہوتا ہے جو آپ کا جیسے جو حرام ہے چیزیں وہ ہیں, یا کوئی جو ہے ویسے نشہ ہے ہیروئن وغیرہ کا, وہ نشہ ہوتا ہے, اس کو آپ چھوڑنے میں بہت آپ کو اسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے, دوا کھانی پڑتی ہے. مگر یہ والی جو عادات ہیں ہماری, اس کو ہمیں خود چینج کرنا ہے. اور میری بہت یہ ریکویسٹ ہوگی اس چینل کے کیا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے مجھے اچھا ٹاپک دیا. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کے حوالے سے آپ ایک اچھا پیغام لیں کہ آپ اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانا شروع کریں. بالکل, اور بڑی اچھی بات کہی آپ نے, زندگی میں تبدیلیاں لانا شروع کریں. اور اس میں آپ کو کوئی بھی مشکل ہو رہی ہے تو آپ جو ہے وہ ہمارے ہاسپٹل میں آ سکتے ہیں. مرشد ہاسپٹل جو ہے وہ آپ کو یہ سہولت جو ہے وہ فری آف کاسٹ, کوئی پیسے نہیں ہیں. غذائی کمی کو پوری کرنے میں جو چیزیں آپ اس کو کور اپ کر سکتے ہیں اپنے محدود وسائل میں رہ کے, تو وہ آپ کو اسی طرح گائیڈ کیا جائے گا, اسی طرح آپ کو ڈائٹ چارٹ دیا جائے گا. آپ جو ہے وہ آ کے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی زندگی سے بہت ساری بیماریوں کو, اور یہ بھی ایک ٹینشنس ہے نا کہ اگر آپ کے 4 بچے ہیں اور چاروں بچے بار بار بیمار ہو رہے ہیں تو سارا نظام جو ہے وہ گھر کا رک جاتا ہے. اور جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک سروے ہے جس کو میں نے پڑھا تھا, تو اس میں یہ بتا رہے تھے کہ آپ کا جو یہ پان گٹکا چھالیا ہے اس پہ سروے ہوا تو اس میں جو ہے وہ زیادہ جو انوالومنٹ ہے وہ مردوں کی ہے. بالکل. اور وہ مرد کون ہیں؟ وہ 30 سے 50 سال کی عمر کے دوران والے مرد ہیں. بالکل. 30 سے 50 سال کی عمر وہ عمر ہوتی ہے جس کے اندر شادیاں ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے گھر کے کفیل ہوتے ہیں, وہ اپنے گھر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے والدین کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہن بھائیوں کی شادی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ حمیدر آپ کا, آپ ہمارے شو میں آئیں اور آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا کہ بچوں کے حوالے سے کہ ان کو کس طرح سے لنچ دینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں, اور خاص کر پریگننٹ لیڈیز کے حوالے سے آپ نے بہت اچھا سمجھایا ان کو کہ ان کو شوگر ہو جاتی ہے تو ان کو کس طرح سے اپنا ڈائٹ پلان مینٹین کرنا ہے. میں یہ کہوں گی کہ صرف پریگننٹ لیڈی نہیں, عام خواتین بھی اس ڈائٹ پلان کو فالو کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارا جب پروگرام کا ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے, تو آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ کا بھی شکریہ. گلے چاروں کا میں پروگرام میں واد بوتا حلاس بلے مرچی کی میں مراگش باز ہاس بوت چکی مرچی کی مراگشت کو میں ڈسکس کو چکانی ہیلتھ حوالے اچھی اما زال بول جو پریگننٹ آئینی حوالے چکی جو بعض ایشانہ شکایت بئی تھے نا کہ شوگر وجہ اچھی ہے گوشے کہ ہمارا کریونگ بئی کہ ماں چلم بے کشی ماں گٹکا بوری جو گوشے تھے کہ طلب بئی تھی جب پریگننٹ لیڈی بئی تھی گوڑیشی میں کرا مرچی کی میں مہمان اتکش ہمارا با شرری سر سرپتی دا کہ پیمی چیز بیان تے بلے شانی سر کنٹرول کنگ میں وتی دستے اگر میں شا کنٹرول کرنی گوڑیشی سرا میں جو آنے والا نسلی آئیے سر بھی شرری امپیکٹ پڑی اور میں دلے جولان کی اچھی منتوارے کی شاید مارا با شرری ٹاپک سے سر سرپتی دا نو وتی اوسٹا پہ دیتا اجازت. السلام علیکم. اللہ نگہبان.